الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین رحمۃ اللہ الواسعہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں حضرت شاہ صاحب کی طرز تحریر اور تصنیف خدمات۔ آپ کی تحریروں میں تحقیقی اور علمی نکات کے ساتھ ساتھ سوز و اخلاص اور خیرخواہی کے جوہر پائے جاتے ہیں۔ تو صرف علم نہیں ہے بلکہ اخلاص بھی ہے۔ تو یہ تو شرط ہے، یعنی قبول اخلاص نہیں ہے تو وہ پھر اور خیرخواہی نہیں ہے لوگوں کی، یہی دعوت کا کام ہے، یہی علماء کا کام ہے۔ تو محض علم جو ہے وہ تو اخلاص اور خیرخواہی کے بغیر جو ہے وہ ایک شیطانی عمل بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ کی تحریروں میں تحقیقی اور علمی نکات کے ساتھ ساتھ سود و اخلاص اور خیرخواہی کے جواہر پائے جاتے ہیں، جوہر پائے جاتے ہیں، اور اس لیے ہمارے علماء ہمیشہ علم کے ساتھ جو ہے وہ احسان یا تصوف کے حصول کو بھی اہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب کے ہاں بھی علم بھی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں علم ظاہر اور علم باطن بھی ہے، جو سلسلہ مجددیہ کے ذریعہ ہے، جس کے باعث وہ تحقیقی تصانیف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دینی مصلح کا پیغام اور اخلاقی معلم کا درس بھی بن گئی ہیں۔ تحقیقی تصانیف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دینی مصلح اور اخلاقی معلم کا درس بھی بن گئی ہیں۔ آپ کی تصانیف نہایت پرفتن و پر آشوب دور زمانے کی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر تصانیف میں اس کی کہیں جھلک نظر نہیں آتی، بلکہ نہایت توازن و اعتدال کے ساتھ قلم کو رواں رکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ مطلب موضوع ہے کیا ہے اس کا، وہ بھی اہم ہے، فقہ پہ لکھ رہے ہیں یہ، اور مرکزی نقطہ خیال سے تجاوز نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ آپ کی اس خصوصیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، شاہ صاحب کی تصانیف کے ہزاروں صفحات پڑھے جائیں آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ 12ویں صدی ہجری کے پر آشوب زمانے کی پیداوار ہے، جب ہر چیز بے اطمینانی اور بد امنی کے نظر تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب یہ کہ ہم جس طرح تعمیمات کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دور کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ عمومی بد امنی کے اندر بھی امن و امان کے جزائر بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری یہ یعنی مطلب یہ کہ اندر آپ کے امن ہو تو باہر بھی اس کے امن کا جو ہے اظہار ہوگا۔ اور تیسرا جیسے کہ پہلے عرض کیا، اس میں موضوع کا بھی تعلق ہوتا ہے، اگر موضوع آپ کا ایسا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا اظہار اس میں ہونا کوئی ضروری نہیں، صرف یہ معلوم ہوگا کہ فضل و علم کا ایک دریا ہے جو کسی شور و غل کے بغیر سکون و آرام کے ساتھ بہہ رہا ہے، جو زمان و مکان کے خاشاک کی گندگی سے پاک و صاف ہے۔ اب یہ عمومی ایک تعریفی بات ہے جس سے کوئی زیادہ ہمیں یعنی حضرت شاہ صاحب کی عظمت تو ہمارے دل میں ویسے ہی ہے، لیکن یہ کہ اس سے کوئی خاص بات پتہ نہیں چلتی، یہ جو سید صاحب نے فرمایا۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک نئے اسلوب اور جداگانہ طرز کے بانی و موجد ہیں، کہ نئے اسلوب یعنی تحریر کے نئے اسلوب، جو جامعیت، زور بیان، تحکم، اعتماد، فصاحت و بلاغت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تکلم سے متشابہ ہے۔ اور یہ اہل حدیث کی مطلب یہ ہے کہ جب آپ حدیث سے آپ کا تعلق ہوگا اور اس میں آپ نے اتنا وقت صرف کیا ہوگا تو اس زبان کا اثر تو آپ پہ ہوگا ہی۔ تو انہی معنوں میں علماء جو ہیں رسول پاک کے وارث ہیں، اور مختلف علماء کو رسول پاک کی وراثت کے مختلف حصے ملتے ہیں، ایک آپ کی وراثت کا حصہ جو ہے آپ کا طرز تکلم بھی ہے۔
مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ اسی کا ذکر کرتے فرماتے ہیں عربی زبان میں انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک خاص قسم کی انشاء ہے، یعنی طریقہ تحریر، جو ان کا مخصوص اسلوب ہے، پوری پابندی کی ہے۔ شاہ صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر جوامع الکلم نبی الخادم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز گفتگو کی پیروی۔ اب یہ تو واضح طور پہ جو ہے یعنی مبالغہ آ رہی ہے، شاہ صاحب پہلے آدمی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی صدیوں میں ہزاروں لاکھوں علماء گزرے، انہوں نے لکھا، مختلف لوگ جو ہیں رسول پاک کے طرز گفتگو کی پیروی کی مختلف لوگوں نے، اور مختلف لوگوں نے مجھ سے مختلف حصے پائے۔ حتی الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں اپنے مدعا کا اظہار انہی لغات اور انہی محاورات سے کریں جو لسان نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں اگر مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مرجع ہے وہ قرآن و سنت ہے، تو ان کے الفاظ تو آپ پر اثر ہوگا، آپ کی تحریر پر۔ نیز باوجود اجمی نجات اور ہندوستانی ہونے کے آپ نے عربی فصاحت و بلاغت کا ایسا بے نظیر نمونہ پیش کیا ہے کہ جس کی عظمت کے اہل زبان بھی معطر ہے۔ کون سے اہل زبان؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ شاہ اللہ صاحب پہلے ہندوستانی مصنف ہیں۔ اب یہ دیکھیں، پہلے انہوں نے کہا پہلے آدمی ہیں، انلیس آپ نے جو ہے کوئی ایگزاسٹو سروے کیا اور اس طرح کی باتیں کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کے عربی تصانیف میں اہل زبان کی سی روانی اور قدرت اور عرب کی سی عربی تھے، مطلب عرب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا حجاز میں اس وقت جو بدو تھے، اور ایون مطلب یہ ہے کہ عام لوگ تھے، کیا وہ فصیح زبان بولتے تھے؟ یعنی شاہ صاحب جس زبان میں لکھ رہے ہیں وہ تو ایک علمی زبان ہے، وہ علماء کی زبان ہے، اور اس کا علماء کی تحریروں سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک عام عرب اس قسم کی زبان نہ لکھ سکتا ہے نہ اس کو پڑھ سکتا ہے اتنی آسانی سے۔ تو یہ کچھ یہ مطلب یہ کہ ندوہ والوں کچھ اس میں جو ہے ان کے ہاں جو ہے ندوہ کی اساسی عربیت پہ رکھی گئی، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک تنقید ہے جو عربی زبان ہمارے ہاں لکھی جاتی تھی اس کی، لیکن یہ ہے کہ اس تنقید میں جو ہے قلوب کرنا میرے خیال میں، اور پھر یہ کہ کوئی یہ بھی عمومی بات ہے، کوئی مثال نہیں دی ہے یہاں، اور وہ ان بے اعتدالیوں سے پاک ہیں جو اجمی علماء کی تحریروں میں پائے جاتے ہیں۔ مطلب کون سے اجمی علماء؟ یعنی امام غزالی کی تحریریں پڑھیں، مطلب یہ کہ حالانکہ ابن تیمیہ وغیرہ نے ان کی عربیت پہ تھوڑی بہت تنقید کی ہے، لیکن امام غزالی کی عربیت کو سے شستہ عربی زبان لکھنا مطلب یہ کہ، اور آپ کی عربی زبان جو آپ کی تحریر ہے اس کا وہی مقام ہے، اور اس سے زیادہ ہی ہو جو آپ کی فارسی میں جو آپ کی تحریر ہیں ان کا مقام ہے۔ اور سارے علماء جو ہیں ہمارے اوائل محدثین سارے عجمی ہیں، تو کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے میرے، کیونکہ جب آپ ایک عالم ہیں تو آپ نے صرف اور نحو اور علوم بلاغت اور علوم ادب پڑھے ہیں، تبھی تو آپ عالم ہوئے ہیں۔ یعنی مثلا یہ کہ شاہ صاحب کی جو عربی ہے اس کا موازنہ جو عربی ہے مثلا صاحب کشاف کی کشاف اصطلاحات فنون کی، کیا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب کی عربی جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ اس میں روانی ہے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ مقدمے میں بھی پڑھا ہم نے پیش لفظ میں مصنف کے یعنی حضرت پالن پوری صاحب کے پیش لفظ میں حضرت شاہ صاحب کی مطلب حجہ میں جو تحریر ہے وہ بہت زیادہ اس میں اختصار ہے، حتیٰ کہ
کبھی کبھی اختصار اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو کہ مطلب یہ کہ وہ فہم کی راہ میں جو ہے رکاوٹ بنتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کی بے اعتدالی ہے۔ تو میرا یعنی مجھے اس عمومی جو بات ہے یہ شاہ صاحب کی عربی طرز تحریر کے بارے میں، اس میں کافی مبالغہ آرائی نظر آتی، تاہاں کہ مطلب یہ کہ آپ کوئی عمومی ایگزاسٹو تقابلی مطالعہ کریں شاہ صاحب اور ان کے جو نظراء ہیں، یعنی شاہ صاحب پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں، مطلب ان کے آبا اجداد نے بھی لکھی، ان کے استادوں نے بھی لکھی، پھر ان کے شاگردوں نے بھی لکھی، تو آپ ان کا ایک تقابلی مطالعہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تحریر کا جو ان کے معاصرین ہیں یا ان سے پہلے جو لوگ لکھے ہیں، یعنی عبدالحق شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے بھی تو عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں، آپ وہ شاہ صاحب سے تقریباً 100 سال پہلے کے آدمی ہیں، ان کی تحریر سے موازنہ کریں، اور یعنی سینکڑوں علماء ہوئے ہیں جنہوں نے عربی زبان میں ہمارے یہاں لکھا ہے۔ بہرحال شاہ صاحب جس طرح نثر نگاری میں یکتا زمانہ تھے، یعنی بڑے نثر نگار تھے، اب یکتا زمانہ تھے یا نہیں تھے یہ ہمیں نہیں پتہ، بڑا مشکل ہے کہنا ہے۔ اس طرح عربی اور فارسی نظم کہنے میں بھی قادر الکلام شاعر تھے۔ اب اس کا بھی فیصلہ وہی کریں گے جو عربی اور فارسی نظم پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ صرف شاہ صاحب کے زمانے کی ہم شاعروں کو جنہوں نے پڑھا ہو گہری اور تقابلی نظر سے۔ بہرحال مطلب عربی نظم میں عطیب النغم اور نعم کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدح اور نعت میں ایک بسیط قصیدہ بھی ہے، یعنی بسیط مین لمبا قدی، جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ ان نجوما اومدت فی الغیاہب عیون الافاء اور رؤوس الاقارب۔ اچھا جی، اس کے علاوہ 3 قصیدے اور ہیں، آپ کا عربی دیوان بھی ہے جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا اور شاہ رفیع الدین صاحب نے مرتب کیا، اور فارسی میں بھی آپ کی چند غزلیں اور رباعیاں ہیں جو کلمات طیبات اور حیات ولی بھی میں موجود ہیں۔ فارسی میں آپ امین تخلص فرماتے تھے، لگتا نہیں ہے اتنا آپ کا کلام ہے، نہ عربی میں اور نہ فارسی میں، تھوڑی بہت لکھا ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ قادر الکلام شاعر تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال اس میں اس سے نہ آپ کی عظمت کوئی بہت زیادہ بڑھے گی نہ گھٹے گی۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں جی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ سرزمین ہند کے اکابر میں سے، اس میں کیا شک ہے، امام ہے یعنی بلا منازع، جن کی نظیر نہ صرف اپنے عصر میں نہیں اور نہ صرف ہندوستان بلکہ بہت سے قرون اور ممالک اسلامیہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ حضرت موصوف بقول حجت الاسلام علی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دارالعلوم دیوبند ان افراد میں ہیں جن کی سرزمین ہند میں اگر صرف شاہ اللہ ہی پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لیے یہ فخر کافی تھا۔ یہ بھی ایک مبالغہ رہا ہے، اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ آیت من آیات اللہ و معجزۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے اور رسول اکرم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر بڑا عالم ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مقام ہوتا ہے، اور شاہ صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں، یعنی علماء کے علماء ہیں، ائمہ کے ائمہ ہیں، یعنی امام الہند ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا امام الہند ہیں جن کے اندر جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ عبدالحق محدث دہلوی کے علوم جمع ہوئے، اور پھر انہوں نے شیخ جو عرب دنیا میں جو علوم تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسری جو روایات تھیں مالکی علماء کی علوم جو ہیں ان کو بھی جمع کیا، تو ایک مطلب یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرق و غرب کے علوم آپ کے اندر جو ہے ان معنوں میں جمع ہو گئے تھے، تو یہ ایک اس میں تو کوئی شک نہیں۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی تحف النبلاء میں فرماتے ہیں
اگر وجود او در صدر اول در زمان ماضی می بود، امام الائمہ و تاج المجتہدین شمرده می شد. اگر شاہ صاحب کا وجود گزشتہ زمانوں میں ہوتا، یعنی صدر اول میں ہوتا، تو امام الائمہ اور تاج المجتہدین شمار ہوتے. بہرحال ہر ایک کا ایک مقام ہے اور ہر ایک کا وقت ہے، اور اب وہ بعد میں آئے تب بھی وہ امام الائمہ شمار ہوتے ہیں اور تاج المجتہدین شمار ہوتے ہیں. علامہ شبلی فرماتے ہیں ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد، بلکہ انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا. اب یہ نہیں پتہ یہ کس عقلی تنزل کی بات کر رہے ہیں. یعنی ابن تیمیہ کے بعد ان کے شاگرد ہوئے اور دوسرے مسلمان یعنی آپ ابن رشد کے بعد یہ مالکیوں میں علماء سے بھرا پڑا ہے، مالکی ٹریڈیشن جس کو آپ کہتے ہیں. اب یہ بھی نہیں پتہ ابن رشد کس ابن رشد کی بات کر رہے ہیں. ابن رشد حفید کی بات کر رہے ہیں یا دادا کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے حفید ہی کی بات کر. بہرحال علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد، بلکہ انہی کے زمانے میں جو عقلی تنزل شروع ہوا، اس کے لحاظ سے یہ امید نہ تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہمارے یہاں تعمیمی جو ہے نقطہ نظر ہے. یعنی ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ کے بعد مطلب یہ کہ عبدالحدید محدث دہلوی، شاہ اسحاق، شاہ رفیع الدین، شیخ الہند، مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، عبدالحق خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی، مفتی کفایل. یعنی رسول اکرم کی مطلب یہ ہے کہ آیات اور آپ کے معجزے تو بھرے پڑے ہیں. مطلب پتہ نہیں کس تنزلی کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ آخر زمانے مطلب کیا، کس چیز کا سارا ہی آخر زمانہ ہے رسول اکرم کی وفات کے بعد. تو مطلب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ جیسے شخص پیدا ہوا جس کی نقطہ سنجی آگے غزالی اور رازی اور ابن رشد کے کارنامے ماند پڑے. یہ مبالغہ ہے. یہ نہیں مطلب یہ کہ غزالی کے مقام کو پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. چہ جائے کہ غزالی کے ساتھ رازی اور ابن رشد کو بھی آپ نے ملا دیا. شاہ ولی اللہ بہت بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں مطلب یہ کہ امام غزالی کا مقام بالکل دوسرا ہے. یعنی امام غزالی جو ہے ان میں ان کی جو امامت ہے اس کے بہت زیادہ پہلو. شاہ ولی اللہ کی بھی امامت کے کئی پہلو ہیں، لیکن امام غزالی جو ہیں وہ حقیقت ہے کہ نادر زمان ہستیوں میں سے. دیکھیں نا، وہ فقہ شافعی کے امام ہیں، اصول میں امام ہیں، کلام میں امام ہیں، تصوف میں امام ہیں، فلسفے میں امام ہیں. یہ اتنی امامتیں، منطق میں اتنی امامتیں جمع کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. مفتی عنایت احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا حال اس شجرہ طوبہ کا سا ہے جس کی جڑ شاہ صاحب کے گھر میں ہے. اس کی شاخیں تمام مسلمانوں کے گھروں میں، اور مسلمانوں کا کوئی گھر اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس شجرہ طوبہ کی کوئی شاخ نہ ہو. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کی جڑ کہاں. یہ پہلا اس میں تبصرہ ہے جو حقیقت کے زیادہ قریب نظر آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ شجرہ طوبہ ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، جس کی جڑ شاہ صاحب کے گھر میں، اور پھر اس کی شاخیں جو ہیں آپ کے شاگردوں کے ذریعے، آپ کے اولاد کے ذریعے، آپ کے احفاد کے ذریعے تمام مسلمان گھروں میں، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں آپ کی امامت گئی ہے، ایران کے کچھ حصوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ہی کے شاگردوں، یعنی کوئی آپ عالم ہندوستان میں بڑا نہیں دکھا سکتے جو شاہ عبدالحدید محدث دہلوی کا شاگرد نہ ہو اور آپ کے ذریعے شاہ ولی اللہ کا شاگرد نہ ہو. یہ ہے. اور آپ کے مدنی استاد شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہو لیسند عنی اللفظ وکنت صحیح منہ المعنی. شاہ اللہ مجھ سے الفاظ حدیث کی سند ملاتے تھے اور میں ان سے معنی حدیث کی تصحیح کرتا. تو یہ تو مطلب اس بڑوں کی بڑائی ہے، اس میں ہمیں کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ تمام احوال اور فضائل الفوز الکبیر کی شرح العون الکبیر الفوز العظیم مولانا محمد حنیف صاحب گنگوہی کی ظفر المحصلین اور الفرقان بریلی کے شاہ ولی اللہ نمبر سے ماخوذ ہیں، یہ جو حوالے دیے اور مودودی کا نہیں دیے حالانکہ اس نمبر میں سب سے اہم مضمون انہی کا تھا۔ اور اسی شاہ ولی اللہ نمبر کی ایک نظم پر امام اکبر محدث اعظم مفسر قرآن اصول تفسیر اور اسرار شریعت کے موجد و مدون مجدد وقت مفکر ملت حکیم الامت جامع شریعت طریقہ آیا من آیات اللہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فاروقی قدس سرہ کے فضائل کا تذکرہ ختم کیا جاتا ہے۔ مجدد وقت تو مبلغ تھا حدیث فخر موجودات کا، تو مبلغ تھا حدیث فخر موجودات کا، تیرے آتے ہی جنازہ اٹھ گیا بدعات کا، تو مفسر بھی محدث بھی فقیہ و شیخ بھی، کون اندازہ لگائے تیرے محسوسات کا، تو مفسر بھی محدث بھی فقیہ و شیخ بھی، کون اندازہ لگائے تیرے محسوسات کا۔ یہ نہیں سمجھ میں آیا، تیرے محسوسات کا فقہ حدیث سے کیا تھا؟ تیری فطرت بے نیاز درگاہ شاہ و وزیر، تجھ کو دنیا میں بھروسہ تھا خدا کی ذات کا، میں سمجھتا ہوں مشیت کا وہی مفہوم تھا، تو نے جو مطلب لیا قرآن کی آیات کا۔ اس میں بھی مبالغہ ہے کیونکہ قرآن تو کثیر الحمال ہے قرآن کی آیات، لیکن یہ کہ نظم میں مبالغہ جائز ہے۔ عقل و مذہب کو سمویا تو نے اس انداز سے، صبح میں جیسے نمایاں ہو دھندلا کا رات کا، عقل و مذہب کو سمویا تو نے اس انداز سے، صبح میں جیسے نمایاں ہو دھندلا کا رات کا، تیرے ارشادات میں سامان تسکین ضمیر، روح ایمان نقطہ نظر تیرے ملفوظات کا، سادگی اسلام کی پھر سے نمایاں ہو گئی، نور جب پھیلا جہاں میں تیری تفہیمات کا، تیرے وارث ہیں تیرے نور ہدایت کے شبیہ، تیرے وارث ہیں تیرے نور ہدایت کی شبیہ، اب بھی چرچا ہے جہاں میں تیری تعلیمات کا، اب بھی چرچا ہے جہاں میں تیری تعلیمات کا۔ ماہر القادری صاحب، حیدرآباد، دکن۔ شاہ صاحب کی ایک قیمتی وصیت۔ اس تعارف کے آخر میں مجدد ملت مجدد وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ صاحب محدث دہلوی امام الہند کی ایک اہم وصیت ذکر کی جاتی ہے تاکہ آپ اس پر عمل کر کے نزول قرآن اور بعثت رسول کے مقصد کو تقویت اور شاہ صاحب کی روح کو راحت پہنچائے۔ وصیت حسب ذیل ہے۔ اول وصیت این فقیر چنگ زدن است با کتاب و سنت در اعتقاد و عمل و پیوسته به تدبر هر دو مشغول شدن، یعنی کتاب و سنت، و ہر روز حصہ از ہر دو خواندن، سبحان اللہ، ہر روز کچھ نہ کچھ ان سے پڑھنا، و اگر طاقت خواندن نہ دارد ترجمہ ورقے از ہر دو شنیدن۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی وصیت۔ ترجمہ: اس فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل دونوں میں کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کو نہایت مضبوطی سے پکڑے ہر مسلمان، اور برابر دونوں میں تدبر غور و فکر جاری رکھے اور ہر روز دونوں کا کچھ حصہ پڑھے، یعنی قرآن سے کچھ آیات اور ہر روز کچھ نہ کچھ حدیث، اور اگر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کسی سے دوسرے سے کم از کم ایک ورق دونوں کا ترجمہ ہی سن لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی جو ہے ہر روز، یعنی قرآن اپنے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس چینل پہ بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ تو اس پر رکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی بار جو ہے حضرت شاہ علیہ وسلم کا کلامی اور فقہی مسلک، تو اس میں جو ہے زیادہ پیچیدہ مسائل آئیں گے، تو اب اصل یعنی کتاب کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔